نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخاوت بہت ہی پسند تھی۔ جو لوگوں کے قریب ہو اور سخاوت بھی کرتا ہو، اور اس کے برعکس اور اس کی جو ضد ہے وہ ہے بخیل اور کنجوس، وہ لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور عوام الناس لوگ بھی اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار۔ سخی جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے اور جہنم سے دور ہوتا ہے۔ اور والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار، اور اس کے برعکس جو بخیل ہوتا ہے وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، لوگوں سے بھی دور ہوتا ہے اور جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک والجاہل السخی احب من اللہ من عابد سخی، اللہ کے نزدیک جاہل سخی زیادہ محبوب ہے عابد سخی سے۔ تو اللہ رب العزت جو ہے سخی کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے قریب وہی شخص ہوتا ہے جو سخی ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب بھی ہوتا ہے اور جنت کے۔ تو اس طرح ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور عبرت اور نصیحت آمیز واقعہ بھی ہمیں مشکات میں ملتا ہے کہ نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ 3 شخص تھے، والا بیماری والا، ایک گنجا اور ایک اندھا اور نابینا۔ تو اللہ رب العزت نے ان تینوں کا امتحان لینا چاہا تو ان کے پاس اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتہ جب سب سے پہلے برس والے کہ جس کا جسم خراب ہے ان کے پاس پہنچا، اللہ کا فرشتہ نے کہا آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا کہ میرے جسم پہ یہ برس والی بیماری ہے جس کی وجہ سے لوگ مجھے ناپسند فرماتے ہیں، مجھ سے گن کھاتے ہیں، دور ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے یہ بیماری دور ہو جائے۔ تو فرشتے نے اس کے جسم پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے اس کو بہت ہی خوبصورت جسم اور چہرہ عطا فرما دیا۔ فرشتے نے ان سے کیا کہ آپ کو دولت میں کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے اونٹنی۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گامن اونٹنی حوالے کر دی۔ گامن اونٹنی سے مراد حمل والی اونٹنی جو ہے اس برس والے شخص کو دے دی۔ اس کے بعد فرشتہ اسی صورت میں گنجے والے کے پاس گیا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ تو گنجے والے نے کہا کہ میرے بال نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں خوبصورت نظر نہیں آتا ہوں اور لوگ مجھ سے دور رہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے خوبصورت بال آ جائیں اور تاکہ میں خوبصورت چہرے کے ساتھ لوگوں کے درمیان بیٹھ سکوں۔ تو فرشتے نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بہت ہی خوبصورت اور اچھے بال اس کے سر پر آ گئے۔ فرشتے نے کہا آپ کو دولت میں سے کیا چاہیے؟ اس نے کہا گائیں۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گائے حمل والی دے دی۔ اسی صورت میں، اسی شکل اور صورت میں فرشتہ جو ہے تیسرے شخص کے پاس گیا جو نابینا تھا۔ نابینا شخص کے کہا کہ آپ کو کیا چیز چاہیے؟ اس نے کہا میں اس دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جو نابینا تھا تو اس کی آنکھوں پہ فرشتے نے ہاتھ پھیرا اور اس کی آنکھیں بینائی والی ہو گئی، یعنی کہ وہ دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ فرشتے نے اس کو کہا کہ آپ کو دولت میں سے کیا چاہیے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے بکری چاہیے۔ تو فرشتے نے اس کو ایک گابن بکری دے دی۔ اس کے بعد یہ تینوں شخص بہت امیر ہو گئے، ان کے بعد اونٹوں کا بہت بڑا ریوڑ ہو گیا، بہت بڑے، اور اسی کے بعد گائے والے کے پاس بہت مال مویشی ہوگی، اور جو نابینا تھا اس کے پاس بھی بہت زیادہ بکریوں کا ریوڑ ہو گیا۔ تو پھر فرشتہ اسی شکل صورت میں پہلے والے شخص کے پاس گیا جو برس والے بیماری والا تھا۔ اس سے کہا کہ میں مسکین ہوں، یتیم ہوں، لاچار ہوں، مجھے جو ہے اتنی مدد تک کر دیں تاکہ میں اپنے مقام تک پہنچ سکوں۔ اس نے کہا یہ تو میری جو آپ کو اون نظر آ رہے ہیں یہ تو مجھے ابا و اجداد سے ملے ہوئے ہیں، تو میں آپ کو نہیں دے سکتا ہوں۔ پھر وہ فرشتہ اسی شکل صورت میں چلا گیا جو دوسرا شخص تھا جو گنجا تھا اور اس کے خوبصورت بال دے دیے تھے۔ فرشتے نے اس سے بھی یہ کہا تو اس نے بھی انکار کر دیا۔ جب وہ تیسرے شخص کے بعد گیا نابینا کے پاس تو وہ تو پہچانتا نہیں تھا کیوں اندھا تھا، پھر اس نے بینائی کی بات دیکھ لیا۔ تو فرشتے نے اس سے کہا کہ آپ میرے ساتھ مدد کر دی تاکہ میں اپنے مقام تک پہنچ سکوں، اتنی مجھے ایک بکری دے دیں۔ اس نے کہا اللہ کی قسم جو بھی آپ کو بکری پسند آتی ہے، جتنی بھی پسند آتی ہے آپ وہ لے لیں، جس اللہ نے مجھے بینائی دی ہے وہی اللہ کے نام پر آپ مجھ سے مانگ رہے ہیں، تو آپ کو جو چیز چاہیے آپ وہ لے لیں۔ فرشتے نے کہا کہ باقی جو 2 شخص تھے وہ اللہ کے امتحان میں فیل ہو گئے،
کامیاب ہو گئے، اور آپ یہ ہے جو کامیاب ہو گئے جو البرخ اور لالچ اور جھوٹ نہیں بولا۔ تو اس واقعے سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ لالچ اور بخیل اور بخل اللہ کو جو ہے پسند نہیں ہے، سخاوت اور لوگوں پر خرچ کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے۔